وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ اعراف آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ سابقہ آیات میں مشرکین کی ایک بہت بڑی کوتاہی کا تذکرہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جن کپڑوں میں گناہ کیے ہیں وہ کپڑے پہن کر طواف کرنا درست نہیں، لہذا برہنہ طواف کو وہ ترجیح دیتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو اس طرح کی کوتاہی کر رہے ہیں کہ امر ربی بالقسط، میرا رب تو ہمیشہ انصاف کا اور اعتدال کا حکم کرتا ہے، اور یہاں انصاف سے مراد ہے افراط و تفرید سے پاک عمل۔ افراط و تفرید سے پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے لیے جو حد مقرر کی ہے نہ تو اس میں کوتاہی کی جائے اور نہ ہی اس حد سے آگے بڑھا جائے۔ ٹھیک ٹھیک عمل کو ویسے ہی کرنا، اتنا ہی کرنا، اور انہی شرائط و ضوابط کے مطابق کرنا جیسے حکم دیا گیا ہے، یہ ہے یہاں مطلب انصاف کا۔ اب اللہ کی طرف سے تو یہ حکم نہیں ہے کہ انسان گناہ والے کپڑوں کو ہی نکال باہر کرے، ایک طرف کر دے، اب یہ تو اس کے حکم میں کوتاہی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، دو باتیں یہاں آگے ارشاد فرمائیں عمل کو ٹھیک رکھنے کے لیے۔ ایک تو فرمایا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، دوسرا حکم دیا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ کیا مطلب کہ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا کر لو، اللہ کی طرف کر لو۔ اور یہاں نماز سے مراد ہر قول اور فعل ہے، یعنی ظاہری جتنے بھی اعمال ہیں وہ تمام مراد ہیں۔ یعنی ظاہری کوئی بھی حکم جب تم اللہ کا پورا کرنے لگو تو اس میں اپنا رخ ٹھیک کر لو، اور رخ ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کو ٹھیک کر لو، وہ عمل تمہارا اللہ کی باندھی ہوئی حدود کے مطابق ہو۔ اور دوسری بات فرمائی وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کو پکارو اس کے لیے دین کو خالص کر کے، یعنی کوئی بھی شریعت کا حکم ہے اس کو پورا کرتے ہوئے اپنے دل کو بھی ٹھیک رکھو، اپنے باطن کو بھی ٹھیک رکھو، باطن شرک سے بھی پاک ہو اور ریا اور نمود و نمائش سے بھی پاک ہو، یعنی شرک جلی شرک خفی دونوں سے پاک ہو۔ تو کیا مطلب دونوں چیزوں کو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا؟ تو گویا کہ یہاں یہ حکم اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ عمل کرتے ہوئے اپنے ظاہر کو بھی ٹھیک کرو اور اپنے باطن کو بھی ٹھیک کرو، یعنی جس کو دو الفاظ میں ہم یوں بیان کریں کہ شریعت اور طریقت، شریعت اور طریقت دونوں چیزوں کا خیال کرو، دونوں چیزوں کو اپنے عمل میں لاؤ۔ شریعت کا تعلق ہوتا ہے ظاہری اعمال سے، اور طریقت کا تعلق ہوتا ہے انسان کے باطن سے، انسان کے دل سے، اس کے دلی کیفیات سے۔ تو دونوں چیزوں کو اپنے عمل میں لانے کی یہاں تاکید فرمائی جا رہی ہے۔ اصل میں ان لوگوں کی اصلاح کی جا رہی ہے اس آیت مبارکہ میں کہ بعض لوگ وہ شریعت کا یعنی ظاہر کا تو اہتمام کرتے ہیں، باطن کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی انسان کی دلی کیفیت کیا ہے، اخلاص کا کیا حال ہے، دل کے اندر حسد بھرا ہے، کینہ بھرا ہے، بغض بھرا ہے، دل کے اندر نفرتیں بھری ہیں، اور دل کے اندر ریاکاری نمود و نمائش ہے، پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے، ظاہری ٹیپ ٹاپ بہت ہے۔ تو یہ بھی کوتاہی ہے، اگر باطن ٹھیک نہیں ہوگا تو ظاہری اعمال کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں۔ اور ساتھ میں باطن کی طرف متوجہ کر کے اس طرف بھی دعوت دے دی کہ صرف باطن کو ٹھیک نہیں رکھنا بلکہ اپنے ظاہر کو بھی ٹھیک کرنا ہے، یعنی ظاہر کو بھی شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے۔
یہ اصل میں ان لوگوں کی اصلاح ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی دل ٹھیک ہونا چاہیے، بس ظاہر جیسا دیا. بہت سارے پیروں نے آج کل دھوکہ یہی دیا ہوا ہے، عوام کو چونا لگایا ہوا ہے کہ جی اصل تو باطن ہے، باطن ٹھیک ہونا چاہیے. یہ جو نمازیں ہیں یہ ظاہر کی نمازیں ہیں، یہ جو حج عمرے ہیں یہ ظاہر کے ہیں، یہ جو احکام ہیں مختلف کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ظاہر کے احکام ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جن کا باطن ٹھیک نہیں، جو باطنی ان درجات تک نہیں پہنچے جن درجات تک پہنچنا مقصود ہے، یہ ان کے لیے ہوتے ہیں. ہم تو ان درجات پر پہنچ چکے ہیں جہاں پہنچنا چاہیے. لہذا دیکھیں اکثر پیر بنے ہوئے ہیں، داڑھی صاف ہے، لباس ان کا شریعت کے خلاف ہے، ان کا ہر عمل شریعت کے خلاف ہے، لوگ بس سر دھن رہے ہیں، ان کو بزرگ اور پیر باندھ رہے ہیں. انہوں نے اپنے مجمع کی، اپنی مریدین کی تربیت ہی ایسی کر دی کہ بس باطن ٹھیک ہونا چاہیے. ہمارا باطن ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی ہے. ہماری نماز کوئی مسجد میں جا کر سجدے کرنے والی تھوڑی ہے، ہماری نماز تو دل کی ہے. ہم تو یہاں بیٹھے بیٹھے مدینہ پہنچ جائیں، بیٹھے بیٹھے مکہ پہنچ جائیں، دل طواف کرتا ہے ہمارا اللہ کے گھر کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا. یہ کیا ہے جی؟ دل تو گندگی سے بھرا ہو اور ظاہری طور پر تم جا کر وہاں طواف کرتے رہو. کیا ملے گا طواف سے اور کیا ملے گا تمہاری نمازوں سے؟ تو یہ دو حدیں ہیں، دو انتہائیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی اصلاح کر دی کہ شریعت اور طریقت دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، دونوں کی اہمیت ہے. اور اب اللہ کا کوئی بھی حکم ہوتا ہے اس کے اوپر ایک انسان کو لانے کے لیے واحد ایک عقیدہ آخرت ہے جو انسان کے اندر فکر پیدا کرتا ہے. اور یہ عقیدہ آخرت جس قدر مضبوط ہوگا انسان اتنا ہی اپنے عمل کے اوپر کوشش کرے گا. اس لیے آگے فرما دیا کہ ما بدأکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اسی طرح تم اس کی طرف لوٹ آؤ گے، یعنی دوبارہ بھی وہ زندہ کرے گا تمہیں. لہذا یہ خیال رکھنا تمہارے ہر عمل کی، قول و فعل کی اللہ کے ہاں حساب کتاب ہوگا، اس کی جواب دہی ہوگی. جو بھی گڑبڑ کرو گے آگے جا کر جواب دینا ہوگا. جو بھی دوسروں پہ الزامات لگاؤ گے ان کو ثابت کرنا پڑے گا رب کی عدالت میں. ادھر دنیا کی عدالت میں ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے تو رب کی عدالت میں کیسے ثابت کریں گے؟ جبکہ یہاں تو جھوٹ بھی چل جائے گا، جھوٹے گواہ بھی چل جائیں گے، وہاں تو جھوٹ نہیں چلے گا، رشوت نہیں چلے گی. فریقاً ہدیٰ و فریقاً حق علیہم الضلالہ، انسانوں میں سے ایک جماعت ہدایت یافتہ ہو گئی اور دوسری جماعت کے اوپر گمراہی لازم آ گئی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. یعنی ایک تو گمراہ، دوسرا اپنی گمراہی میں اس قدر نازا اور اس قدر مطمئن کہ اسی کو راہ ہدایت سمجھتے ہیں. اب دیکھیں کہ انسان اگر کوتاہی کر رہا ہے اور اپنی گمراہی کو ہدایت سمجھ رہا ہے، یہ اس کے لیے عذر نہیں ہے. قیامت کے دن اس وجہ سے معافی نہیں ہوگی کہ وہ بندہ کہہ دے کہ اے اللہ میرا کیا قصور تھا، میں تو اسی کو ہدایت سمجھتا رہا. بھی اللہ نے عقل شعور نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام نہیں بھیجے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل نہیں فرمائی. اگر کتابیں انبیاء کرام نہ بھی آتے تو اللہ نے عقل شعور دیا ہے انسان کو، اس کی وجہ سے انسان کوتاہی سے بچ سکتا ہے، نافرمانی سے بچ سکتا ہے. تو صرف انسان کا اپنے عمل کو اچھا سمجھنا کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ عمل حقیقت میں بھی اچھا نہ ہو، درست نہ ہو. تو اس لیے فرما دیا کہ وہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہدایت پر ہیں لیکن وہ حقیقت میں ہدایت پر نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق.